رات کو سوتے وقت 3 منٹ کا وظیفہ صبح اللہ کا ولی 70 کروڑ دے گیا۔ نہیں یقین تو آزما لو، گھر گاڑی دولت ہر خواہش پوری کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی مدد فوری ملتی ہے۔ اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بناتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندش دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو شکلیں نہیں دیکھتی، نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ دینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا۔ انشاءاللہ دیکھ لینا، غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جس کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والی اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے بولیں، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیتوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو نکلنے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے
کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی، آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خشیہ کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ ہے عبادت۔ عبادت اور صرف عبادت، اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل و ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے سبو و قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو ہو کر دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیں، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے، اور خفا بھی جو اسے پسند ہو۔ ہر دم اور ہر لمحے اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن دل میں احترام ایسے کا ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے نظریے اور عقیدے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی چھوٹی چیز دے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے آپ کی دی ہوئی نعمت کو اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا،
کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حی یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حی یا قیوم اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کے بے شمار فوائد ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ اس ورد کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا، جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن میں جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا یہ حضور کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، اس کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے اگر ان اعمال کو اسی طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اور 2 اللہ کے نام جو یا حی یا قیوم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی دن کسی بھی وقت بیٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ اس اسم کو یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم سے حوالے فرمایا جاتا ہے یہ اسم اعظم بھی ہے، جو بھی ایک جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے بعد یا حی یا قیوم پڑھے گا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔ بعض شفا ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفا کامل سے مراد سے اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے، چاہیں تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور بھی زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 1000 مرتبہ اسم اعظم کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیماری کو شفا ہو جائے گی، خود پیے گا تو اس کی عمر دراز فرمائیں گے، قوت روحانیہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقرر وقت پر پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب بے تحاشا پایا۔ عمل کر کے دیکھیں، اس تسبیح کے بعد جو بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی دن اشراق کے بعد سے لے کر مغرب تک پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ اول و آخر درود شریف کے بعد 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کا کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ اس کا دولت کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، جب بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ اسم مبارک اور اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے،
اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور فرما دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔